اسکول میں پڑھنے کے لیے پہلی جماعت میں تو اس کے پاس ایک قاعدہ دیا جاتا ہے، اس کو اردو کا قاعدہ، اس پہ لکھا ہوتا ہے الف بے پے تے ٹے سے جیم چے اور آخر تک یہ تک حروف تہجی لکھے جاتے ہیں۔ جب پہلا حرف پڑھتا ہے وہ بچہ تو کہتا ہے الف، الف سے انار پڑھتا ہے نا، آپ کے سامنے کی مثال ہے، بچہ کہتا ہے الف سے انار لکھا ہوتا ہے، اس پہ الف اور لکھا ہوتا ہے انار، لیکن انار بات ختم نہیں ہو جاتی بلکہ انار کے ساتھ ساتھ انار کی تصویر بنا کے بھی دکھایا جاتا ہے بچے کو کہ بیٹے کو جو الف سے تم انار پڑھ رہے ہو تو انار ایسا ہوتا ہے، اس کے اوپر پھول ہوتا ہے، وہ گول ہوتا ہے، وہ لال رنگ کا ہوتا ہے، اس کے اندر دانے ہوتے ہیں، تصویر دکھائی گئی۔ بھئی تصویر کیوں دکھائی جا رہی ہے بچے کو؟ یہ کافی نہیں تھا کہ الف سے انار پڑھ لیتا؟ کہا نہیں، اس لیے تصویر دکھانا ضروری ہے کہ مدرسے سے باہر جائے گا تو چونکہ انار کو دیکھا نہیں ہوگا تو جس چیز کو دیکھے گا سمجھے گا یہی انار ہے، جو چیز اس کو نظر آئے گی وہ سمجھے گا یہ انار ہے، اس لیے انار دکھانا ضروری ہے تاکہ وہ حرف کو سمجھا دے۔ تصویر کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ حرف سمجھ میں آ جائے، لفظ سمجھ میں آ جائے۔ جب تم اپنی چھوٹی سی دنیا میں یہ طریقہ وضع کرتے ہو اپنے بچوں کو سمجھانے کے لیے تو اللہ اتنی بڑی کتاب، اپنی قرآن کی کتاب بھیج رہا تھا، کیا اس کو نہیں معلوم تھا کہ حرف بغیر تصویر کے سمجھ میں نہیں آتے؟ تو اس نے کتاب بھیجی اور 14 تصویروں کو بھیج کے بتایا کہ یہ سمجھائیں گے۔ یہ تصویریں ہیں جو تمہیں قرآن سمجھائیں گی۔ تو کہا انا انزلنا علیک الکتاب للناس بالحق، ہم نے حق کے ساتھ تمہاری طرف کتاب بھیجی ہے۔ فمن اہتدی فلنفسہ، پس جو اس سے ہدایت حاصل کرے گا وہ اپنے نفس کے لیے ہدایت حاصل کرے گا۔ ومن ضل فانما یضل علیہا، اور جو اس کے ذریعے سے گمراہ ہوا تو بس اس نے اپنے لیے گمراہی خرید لی۔ اور پھر قرآن کی آیت، خدا کی قسم یہاں پر یہ ختم ہوئی کہ وما انت علیہم بوکیل، اللہ اپنے نبی سے کہہ رہا ہے۔ اگر تمہیں میرا پہلا جملہ یاد ہو کہ پیغمبر نے اپنی ذات کو میزان نہیں بنایا حق و باطل کا، اللہ کہہ رہا ہے وما انت علیہم بوکیل، اے میرے رسول تم اس امت پر وکیل نہیں ہو، تم اس امت پر وکیل نہیں ہو۔ کس سے کہہ رہا اللہ؟ اپنے نبی سے کہہ رہا۔ تو کیوں نہیں ہے نبی وکیل؟ کیوں نہیں ہے؟ تو پہلے یہ تو سمجھ لو کہ وکیل کہتے کس کو ہیں، اور تم وکیل کس کو کہتے ہو اور وکیل کیوں کرتے ہو؟ آپ کہتے ہیں کہ ہمیں سزا سے بچنا ہے، ہمیں سزا نہ ہو، تو ہم وکیل کرتے ہیں کہ بھائی ہم پیسے دیں گے اس کو تاکہ وہ ہماری وکالت کر دے۔ سمجھ رہے نا، میں عرض کر چکا۔ تو پیغمبر کو اللہ کہہ رہا ہے وکیل نہیں ہو تم وکیل نہیں ہو۔ کیوں بنتے ہیں وکیل؟ تاکہ اگر کوئی گناہ گار ہے، کوئی سزا پانے والا ہے، وہ وکیل کے ذریعے سے بچ جائے۔ اللہ کہہ رہا ہے اے رسول تم وکیل نہیں ہو۔ کیا مطلب؟ تم اپنی امت کو مقدمے سے نہیں بچا سکتے۔ جس دن مقدمہ قائم ہوگا تم نہیں بچاؤ گے، اس لیے کہ تم وکیل ہی نہیں ہو، تم وکیل ہی نہیں ہو۔ اور پھر وکیل کون ہے؟ عرض کر چکا کہ وکیل کون ہے، کیسے پتہ چلے کون وکیل ہے؟ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر۔ کہا کہ جس کو میرا نبی مولا کہہ دے وہی وکیل ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، وہ ہے وکیل، وہ ہے وکیل۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر۔ جو مولا ہوتا ہے وہ وکیل ہوتا ہے۔ اس دن کے لیے کہا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا۔ تو جو مولا ہوتا ہے وہ گواہ ہوتا ہے، کس بات پر؟ نبوت کا گواہ بھی ہوتا ہے، توحید کا گواہ بھی ہوتا ہے۔ اسی لیے کہا کہ کہہ دو قل کفی باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب، کہہ دو اے رسول کہ میرے اور تمہارے درمیان رسالت کا صرف ایک گواہی کافی ہے، ایک تو اللہ اور دوسرے وہ کہ جس کے پاس علم کتاب ہے۔ تو اللہ نے رسالت کی گواہی کی منزل پر اپنے کو اور علی کو برابر رکھا ہے۔ اب نصیری سے جا کے مت پوچھنا کہ یہ کفر ہے یا شرک ہے، اللہ خود اپنے کو برابر کر لیتا ہے، کبھی کبھی خدا کے برابر کر لیتا ہے۔ کیوں برابر کر لیتا ہے؟ اس لیے کہ اس نے ولایت، متوجہ ہیں آپ، گفتگو آگے بڑھے، اس لیے کہ اس نے ولایت کو وہ تمام قوتیں اور اختیار دیا ہے جو اختیار اس کا ہو سکتا تھا۔ جتنا اختیار اللہ کا تھا وہ تمام اختیار اس نے اپنے ولی کو دے دیا، رسول کو نہیں دیا۔ دیکھو جہاں جہاں میں یہ بات کہہ دوں کہ رسول کو نہیں دیا تو یہ نہ سمجھنا کہ گویا شان رسالت میں گستاخی کر رہا ہوں، نعوذ باللہ، ایسا نہیں ہوتا۔ رسول کا مقام اپنی جگہ ہے،
لیکن یہ اللہ کا نظریہ ہے, یہ اللہ کا فلسفہ ہے کہ اس نے وہ اختیارات اور وہ معیارات اپنے نبی کے سپرد نہیں کیے جو علی کے سپرد کیے ہیں. یہ بمرضی پیغمبر ہوا ہے, یہ بمنشائے پیغمبر ہوا ہے. پیغمبر کو معلوم تھا کہ میں رحمت للعالمین ہوں, میں عالمین کے لیے رحمت ہوں, میری ذات عالمین کے لیے رحمت ہے. پوری دنیا, پوری امت مسلمہ مجھ سے محبت کرے گی, لیکن سب محبت کریں گے, لیکن ان محبت کرنے والوں میں کچھ منافق بھی ہوں گے. تو سب مجھ سے تو محبت کر رہے ہوں گے, تو میں اپنی ذات کو میزان نہیں بناؤں گا جنت اور دوزخ کی. یہ بمنشائے پیغمبر ہوا کہ اللہ نے تمام مرضیاں, شب ہجرت میں پیغمبر بھی تو تھے نا, پیغمبر ہی کے بستر پر تو علی لیٹے نا, تو پیغمبر کو مرضیاں کیوں نہیں دے دی کہ اے میرے رسول آج تم جا رہے ہو, یہ لو میری مرضیاں لے کے جانا. کہا نہیں, مرضیاں اس کے پاس ہوں گی کہ جس کے پاس بستر ہوتا ہے, جو تخت پر بیٹھے پیغمبر کے بعد. تو اللہ نے کہا میں نے مرضیاں دے دی, یعنی جو مرضیاں میرے پاس ہیں, جن مرضیوں کے ذریعے سے میں کائنات کا نظام چلا رہا ہوں. انسان اپنی مرضی سے تو کام کرتا ہے نا, آپ اپنی مرضی سے کام کرتے ہیں, جب آپ کو جانا ہے ہماری مرضی, ہم جائیں یا نہ جائیں, یعنی انسان کی مرضی اس کو چلاتی ہے. تو اللہ کہہ رہا ہے میری مرضی کہ جس مرضی کے تحت پوری کائنات چل رہی ہے, وہ مرضی میں سپرد کرتا ہوں علی کے. تو اب جو علی کرے اس کا مطلب ہے وہ میں کر رہا ہوں. تو جتنا اختیار علی کو دے کے بھیجا وہ ضروری تھا. تو اب علی ولی بن کے آ رہا ہے, تو ولی کے لیے ضروری ہے کہ کائنات میں جو ہو رہا ہے ولی کو معلوم ہو, ولی کو معلوم ہو. اور کائنات میں جتنی بھی خلقت ہے, جو بھی ہے, اس سب کا امام ہوتا ہے, اس سب کا ہادی ہوتا ہے ولی عصر. نہیں سمجھ رہے آپ بھائی, ولی عصر جو ہوگا وہ صرف ایک خطے کا نہیں ہوتا, سمجھو میری بات کو, وہ صرف مسلمانوں کا نہیں ہوتا. چونکہ رسول عالمین کے لیے ہے تو وارث رسول بھی عالمین کے لیے ہے. اب عالمین میں جو کچھ بھی ہے وہ ان سب کا امام ہے, ہمارا تمہارا امام, سب کا امام ہے. اب عالمین میں چاہے کوئی انسان ہو, جن ہو, فرشتہ ہو, ملک ہو, اب عالمین میں چاہے کوئی نبی ہو تو وہ نبی بھی مقتدی ہوگا امام کا. 4 نبی زندہ ہیں اس وقت. کتنے نبی زندہ ہیں؟ 4. خضر, الیاس, ادریس, عیسیٰ, 4 نبی زندہ ہیں. یہ چاروں نبی اپنی جگہ, لیکن اس وقت کا ہادی, اس وقت کا مختار میرا اور آپ کا امام ہے, ان چاروں کا بھی امام ہے. ارے امام عصر, امام عصر اسی لیے کہتے ہیں کہ عصر میں جو کچھ بھی ہے ان سب کا امام ہے, چاہے وہ نبی ہی کیوں نہ ہو. نہیں سمجھ رہے, نہیں سمجھ رہے, پھر سمجھاؤں گا, پھر سمجھاؤں گا اور دلیل دے رہا ہوں. 2 بھائی سفر کر رہے تھے, 2 بھائی سفر کر رہے تھے فرزند رسول کی زیارت کے لیے, چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام کی زیارت کے لیے جا رہے تھے, سفر کر رہے تھے کہ ایسے میں پہاڑی راستوں سے صحرا سے ہوتے ہوئے گزرے. ایک بھائی کو بہت سخت پیاس لگی اور پیاس برداشت نہ ہوئی اس سے, اور وہ پیاس کے مارے مر گیا, اس کا دم نکل گیا. دوسرا بھائی بھی پیاس سے جاں بلب تھا, لیکن اس نے دیکھا اس کے بھائی کی موت واقع ہو گئی, اس کے بھائی کی لاش پڑی ہے. وہ ایک دم استغاثہ کرنے لگا, رونے لگا, پیٹنے لگا اور بلانے لگا کہ میری مدد کرو, پروردگار میری مدد کر, میرا بھائی مر گیا. ایسے عالم مسافرت میں کیا کروں؟ ایسے میں اس نے دیکھا کہ ایک نوجوان آیا اور اس نے اپنی قبا کی جیب سے ایک لکڑی نکالی اور لکڑی نکال کے اس مرے ہوئے نوجوان کی ناک پہ رکھا. جیسے ہی اس کی خوشبو اس کی ناک میں گئی, وہ نوجوان زندہ ہو گیا, اس کی جان میں جان آ گئی, روح واپس آ گئی, اور وہ نوجوان جو آیا تھا وہ غائب ہو گیا. اب یہ دونوں بھائی بہت خوش چلتے ہوئے پہنچے, چھٹے امام کی خدمت میں پہنچے, ہاتھ جوڑ کے عرض کی فرزند رسول آپ کی خدمت میں آئے, آپ کی زیارت کے لیے آ رہے تھے, اور پروردگار نے یہ احسان کیا ہمارے اوپر کہ ہمیں آپ کی زیارت ہو گئی. لیکن فرزند رسول راستے میں ایک عجیب واقعہ ہوا, اور واقعہ یہ ہوا کہ یہ میرا بھائی چلتے چلتے راستے میں پیاس اس کو لگی اور وہ مر گیا. کہ فرزند رسول میں نے استغاثہ کیا, میں نے مدد کے لیے پکارا, تو میں نے دیکھا ایک نوجوان آیا, اس نے قبا کی جیب سے ایک لکڑی کا ٹکڑا نکالا, وہ میرے بھائی کو سنگایا اور میرا بھائی زندہ ہو گیا. امام نے اپنی قبا کی جیب میں ہاتھ ڈالا, امام نے ہاتھ ڈالا اور لکڑی کا ٹکڑا نکالا, کہا کیا یہ وہ لکڑی کا ٹکڑا تھا؟ یہی تھا.
اس نے کہا فرزند رسول یہی تھا، لیکن وہ نوجوان آپ نہیں تھے. سنو سنو، کہا کہ وہ آپ نہیں تھے. میں کیا کہہ رہا ہوں کہ جو عہد میں موجود ہے وہ سب مقتدی ہے میرے امام کے، وہ سب ماتحت ہے میرے امام کے، چاہے نبی ہی کیوں نہ ہو، اور وہ تابع فرمان ہے، ان کو ماننا پڑے گا. تو مولا نے کہا میں نے کب کہا کہ وہ میں تھا؟ کہا مولا تو پھر کیا مسئلہ ہے؟ کہا جس وقت تو مجھے پکار رہا تھا میرے پاس حضرت خضر بیٹھے تھے، میں نے حضرت خضر سے کہا بعثت الخضر الیکم، میں نے حضرت خضر سے کہا جائیں میرے اذن سے تمہاری مدد کرے، انہوں نے میرے حکم سے تمہاری مدد کی ہے. میں نے کیا قبر مسیحا کو کیا رکھتے ہیں، 100 درد کی ہم ایک دوا رکھتے ہیں، تو باب شفا ہے اے حضرت عیسیٰ، ہم تیرے لیے خاک شفا رکھتے ہیں، ہم آل محمد کی بنا رکھتے ہیں، پروانہ جنت پر خدا رکھتے ہیں، ہر شر سے بچاتی ہے ہمیں ناد علی، موسیٰ کی طرح ہم یہ آسان کہا خضر بیٹھے تھے، خضر بھی بیٹھے تھے، تو خضر پر میرا حکم ماننا واجب ہے، اس لیے کہ میں خضر کا بھی امام ہوں، میں خضر کا امام ہوں. ایک درود پڑھو خضر علیہ السلام پر زور سے. اس لیے کہ امام کی حدیث ہے کہ جہاں بھی حضرت خضر کا ذکر آتا ہے حضرت خضر موجود ہو جاتے، آ جاتے. یہ ایک ہے اعجاز کہ جہاں بھی کسی نے حضرت خضر کا نام لیا حضرت خضر کا وہ آ جاتے، تشریف لے آتے، اور وہ آ گئے بیٹھے، اس وقت تشریف فرما ہے. مجھے تو یقین ہے، معصوم کی ہر روایت پر مجھے یقین ہے. تو اس وقت تم اکیلے نہیں بیٹھے ہو، حضرت خضر بھی بیٹھے اور امام عاشر تو تشریف فرما ہے میرے اور آپ کے.